جشن آزادی ہم منا رہے ہیں، یوم آزادی 14 اگست کو نہ صرف ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی بلکہ ہمیں ایک علیحدہ وطن بھی ملا جس کا نام پاکستان ہے، اور یہ بہت پیارا ملک ہے۔ میرے عزیز بچوں اور میرے جوان ساتھیوں، زندگی میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک نیسیسٹی ہے، ایک کمفرٹ ہے، ایک لگژری ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں ضروریات ہیں انسان کی اور آسائشات ہیں، پھر تیسرا نمبر تعیشات کا ہے۔ تعیشات تو میرے نزدیک پتہ نہیں لوگوں کا بعضوں کا کیا خیال، میں تعیشات کو جرم سمجھتا ہوں، عیش و عشرت کو میں جرم گناہ سمجھتا ہوں۔ علامہ اقبال مفکر پاکستان، انہوں نے فرمایا تھا تیرے تحفے ہیں افرنگی، تیرے کالی ہیں ایران، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تان آسانی۔ اب تان آسانی کو ایئر کنڈیشن میں جب رہے گا، بڑے اچھے فرنیچر اور صوبہ سیٹ پر، تو پھر وہ تان آسانی ہو جائے گا۔ تو ہمارا مذہب جوانوں کو مجاہد دیکھنا چاہتا ہے، جد و جہد کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے۔ تو آج کا دن اسلامیہ نے ہند کے لیے بڑا متبرک دن ہے۔ اس دن آزادی کا اعلان بھی ہوا اور ہمیں علیحدہ وطن بھی ملا۔ اس سے پہلے انگریز حکمران تھے، ان سے آزادی ملی اور اللہ نے علیحدہ وطن دیا۔ کیسے؟ اب نیسیسٹی اور کمفرٹ اور لگژری کا میں نے جو 3 درجے گنوائے، یہ پیارا وطن نیسیسٹی تھی ہماری، صرف آسائش ہی نہیں، یہ ضرورت تھی کہ یہ ہندوستان سے الگ ہوتا، اس کی ضرورت تھی۔ کیوں؟ کہ جیسے حالات صدیوں ہندوستان میں ہندو قوم کے ساتھ مسلمانوں کا رہن سہن رہا، وہ جیسا تھا، وہ بڑا ظالمانہ دور تھا مسلمانوں پر ہندوؤں کا۔ تو ہندو جو کرتے تھے، یہ پاکستان ہماری ضرورت تھی بننا، ایسے ہی نہیں۔ تو ضرورت کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے۔ روٹی کپڑا مکان، روٹی تھوڑا بہت کپڑے کے لیے، کچھ سر چھپانے کے لیے، یہ ہوتی ہیں ضرورتیں، کم سے کم یہ تو ہونا چاہیے۔ تو یہ ضرورت ہے، نیسیسٹی، جیسے روٹی کپڑا مکان، اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح ہم زندہ نہیں رہ سکتے تھے صحیح طور پر۔ کون سے فیکٹرز تھے جنہوں نے پاکستان بنانے کی طرف جو ہمارے بڑے سرکردہ لیڈران تھے، ان کو اس طرف ان کی سوچ آئی کہ ہم نے علیحدہ وطن لینا ہے؟ سب سے پہلے اسلامیہ نے ہند پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، توجہ فرمائیں، اسی لیے آپ آئے ہیں۔ یہ دن، اس کا پیارے دن کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں کچھ چند باتیں ضروری بتائی جائیں، جن کا ہو سکتا ہے کہ آپ کے والدین، اللہ ان کو صحت سے لمبی عمر عطا فرمائے، ان کو بھی نہ بتاؤ۔ سنیں میری بات، توجہ کریں۔ میں نے آپ کو سائے میں بٹھایا، میں نے وہاں نہیں بٹھانا چاہتا تھا، کہ میری چند باتیں آپ غور سے سن لیں، دھوپ سے ہی نہ گھبرا جائیں۔ تو میں نے آپ کی آسائش کا کام میں نے کیا، اصولت دی۔ آپ کے والدین بڑی عمر کے کتنے کو 50 سال کا ہوگا؟ مجھے اس محفل میں بتائیں کہ میری عمر کا کوئی ہے؟ چلو پہلے تو یہ تھوڑا سا آدھا منٹ سرچ کر لیں، مجھے یقین ہے کوئی نہیں۔ میری تاریخ و پیدائش 28/1/34، تو 87.5 سال سے بھی اوپر میری عمر ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ آپ ایک آواز اس طرح سے ہیں، توجہ دیں کہ 2 دونی 4، 4 چوکے 16، 16 16 2 سے 56۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ کہ آپ یہاں چند ہیں، آپ کی آواز، آپ کہیں بیٹھیں گے اپنے گھر میں، محلے میں، تو یہ باتیں بتائیں گے لوگ۔ اب میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامیہ نے ہند پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ان کی کوششوں سے، ان کی کاوشوں سے، ان کی فراست سے، ان کی ذہانت سے، ان کا
جدوجہد جو بدستور جاری رکھے، وہ جذبہ جو ان میں تھا، ان کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک میں بس رہے ہیں۔ اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں سب، میرا خیال ہے کیسے نواز صاحب بھی کتنی عمر ہے جی؟ سر 55 سن لو کہ پاکستان بنے 74 سال ہوئے ہیں، گل لگی جی گل بن۔ جو میرے بڑے محسن ہیں، بڑی عمر کے ہیں، 55، میرا نوکری کا دن ہے۔ آپ ماشاء کی اللہ ماشاء اللہ 64 دو دن چار منگے دیا گلا ہوں ہاں گی، جی 60 64 سال تاریخ پیدائش نہیں عمر، 57 عمر 50، عمر 64 عمر 64 بالکل صحیح۔ آپ تو اب اس سے فائدہ یوں اٹھانا ہے، میں نے بھی اور آپ نے، کہ بڑی عمر کا فائدہ آپ لوگوں کو پہنچنا چاہیے۔ اگر کوئی زندہ ہے اس عمر کا تو وہ حالات بیان کر سکے گا کہ سرے سے فارسی میں شنیدہ کیا بود من دے دی تھا، سنی ہوئی چیز دیکھی ہوئی کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو آپ کے سامنے میں ایک عمر رسیدہ ٹیچر کھڑا ہوں جس نے آنکھوں سے وہ حالات دیکھے جنہوں نے مجبور کیا ہمارے اکابرین کو کہ علیحدہ وطن لو، صرف آزادی انگریز سے نہیں۔ پہلا قدم جو اٹھایا 1930 میں الہ آباد آل انڈیا مسلم لیگ کا جو اجلاس ہوا، اس کی صدارت 1930 علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس اپنے صدارتی خطبہ میں انہوں نے یہ فرمایا کہ نہ ہمیں صرف آزادی نہیں چاہیے، آزادی ہو جائے گی تو پہلے ہم انگریز کے غلام تھے، پھر ہندوؤں کے غلام بن جائیں گے، اکثریت اس ملک میں ہندوؤں کی ہے۔ تو وہ ایک ایسی قوم ہے جنہوں نے صدیوں سے وہ مسلمانوں کے نیچے پاؤں تلے کچلے گئے۔ 711 عیسوی میں محمد بن قاسم تشریف لائے اور راجہ دہر کا سر قلم کیا اور اسلام سندھ میں پھیلا۔ اس کے بعد محمود غزنی رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے آئے اور ہندوؤں کی قیامت ہوگی، مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے راہ مار کر گئے غوری شہاب الدین غوری 1100 عیسوی میں۔ پھر وہاں سے مسلمانوں کی حکومتیں شروع ہوئی اور وہ بہادر شاہ ظفر تک 1707 کے کچھ عرصہ بعد تک رہی، اور اتنا عرصہ یہ مکار قوم ہندو پیروں تلے کچل ہے اور نفرت کا بیج ابھرتا رہا ان کے ذہنوں میں کہ صدیوں مسلمانوں کی حکومت رہی اور یہ ماتحت ہے۔ آہستہ جب وقت آیا کہ ہندوستان کو آزادی ملنی تھی انگریز سے، تو یہ بڑے بکھرے ہوئے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے کہ آزادی تو ملے، لیکن یہ ہمارا مطالبہ جو علامہ اقبال نے پیش کیا الہ آباد اجلاس میں کہ ہمارا ان سے کوئی کامن چیز نہیں، وہ میں نے بھی دیکھا۔ ہندو عورتوں کا لباس ہماری عورتوں سے مختلف، زیور مختلف، مردوں کا لباس مختلف، حتیٰ کہ جو ہمارے رسم و رواج تھے مسلمانوں کے ہندوؤں کے انٹائرلی مختلف تھے۔ تو قائد علامہ اقبال نے کہا کہ جب ہماری کوئی چیز کامن ہے ہی نہیں، ہم اس ملک میں ایک منفرد علیحدہ قوم ہیں، تو آئیڈیالوجی آف پاکستان دو قومی نظریے نے جنم دیا۔ باقیوں پھر اس کو اکابرین نے، وہ تو 1938 میں اللہ کو پیارے ہو گئے علامہ اقبال، قائد اعظم نے بیڑا اٹھایا اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی، منٹو پارک جواب آزادی چوک۔ اب اللہ کو کوشش جاری ہے کہ اعظم رحمۃ اللہ جیسا لیڈر پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کوشش جاری رکھی اور 14 اگست کو ہمارا مطالبہ پاکستان، جس کی ہندوؤں نے بہت مخالفت کی، اور یہ کہتے تھے ہندو گاندھی، نہرو اور بڑے بڑے اکابرین ہندوؤں کے کہ ہندوستان ایک ملک ہے، یہ دو، اس میں سے کوئی دوسرا ملک نہیں بن سکتا، اس میں سے ملک دوسرا بنے گا تو یہ ایسے جیسے گائے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں، گائے ان کے لیے بڑی متفرق ہوتی ہے۔ اب اس کے لیے 2 دن چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے چھوٹے تو چھوٹے ہیں میرے بچے، بڑے بھی اکتا جائیں گے، مجھے پتا ہے۔ بالکل نہیں بتائیں گے آپ۔ میں نہیں اکتاؤں گا، میرے پاس مواد ہے جو میں نے آنکھوں دیکھا، بات ختم ہے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ اتنے بور ہو جائیں آپ
کہ مزہ ہی نہ رہے، نہ مجھے بات کرنے کا نہ آپ کو سننے. پھر کبھی صحیح وافر ٹائم ہوا تو الہ آباد کے خطبہ سے بات شروع ہوئی 1930. 1940 میں منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی. 1947 تک کوششیں ہوتی رہی اور ہم ایک نہ صرف آزادی بلکہ علیحدہ وطن حاصل کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے. جو پاکستان کی صورت میں آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے آزاد فضا میں آنکھ کھولی. ہمیں پوچھے کہ جنہوں نے ہندوستان کے زمانے میں آنکھ کھولی اور پڑھے بھی ہندوؤں سے، جماعتی بھی بہت سے ہندو تھے. وہ حالات میں نے دیکھے. اس سے پہلے تو بڑے ہائی لیول پر تو بہت سی وجوہات تھی کہ کیوں ہمیں علیحدہ وطن کا سوچ آئی. میرے عزیز طلبا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قوم کا جو اکثریت میں تھی ہندوستان میں ہندو، یہ بڑے مکار لوگ ہیں. کتابوں میں پڑھیں، سنتے گئے ہیں.